سب سے پہلے تو آدرنیہ پترکار بندھوؤں، آپ کو سال 2024 کی بہت بہت مبارک ہماری شبھ کامنائیں۔ کل ڈوگرا صدر سبھا کی طرف سے ایک میٹنگ جو نئے چیف سیکرٹری آئے ہیں مسٹر اٹل ڈولو، ان کے ساتھ سیکریٹریٹ کے اندر ہوئی، جس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا سواگت کیا کہ جموں کشمیر سے ہی ہیں، وہ بہت سی باتیں جانتے ہیں اور ایسی پوزیشن پر وہ تعینات ہوئے ہیں۔ اور دوسرا، ہم نے بہت ہی امپارٹنٹ جو پبلک کے ایشوز ہیں ان پر ان کے ساتھ بات کی اور ان کو کہا کہ گورنمنٹ ان کی طرف دھیان دے، کیونکہ یہاں کے ہمارے پالیٹیشین بالکل ان چیزوں کو ٹچ نہیں کر رہے جس کی وجہ سے جموں کو بہت ڈیمیج ہو رہا ہے، جموں اور بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ پہلا ایشو ہم نے کہا کہ یہاں اسٹیٹ میں جو دربار موو بند کیا، یہ ڈوگرا صدر سبھا کی درینہ مانگ تھی۔ یہاں سے لے کر دلی تک ہم چلا رہے تھے کہ جموں کے لوگ کشمیر نہیں جا سکتے، جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے وہاں رہنے کا، اس لیے سیکریٹریٹ جو ہے جموں کا جموں فنکشن کرے اور کشمیر کا کشمیر فنکشن کرے۔ ساری وجوہات ہم نے بتا دی تھی کیا کیا اس سے نقصان ہو رہے ہیں، اور ہماری درینہ مانگ مان لی اور یہ سیکریٹریٹ جو ہے دونوں کیپٹل میں فنکشن کرنا شروع ہو گیا۔ اب اس پر کچھ پالیٹیشین جو ہیں، روز آئے دن ہم بیان پڑھ رہے ہیں، کوئی پولیٹیکل پارٹیوں کے لوگ، کہ بھائی یہ دربار موو اس سے بزنس جموں کے فرق پڑ گیا، یہ ہو گیا۔ تو ہم نے کل چیف سیکرٹری کو کہا کہ آپ ایک ٹیم لیجئے، جائیے ویب مال میں، جائیے بازاروں کے اندر، دیکھیے رش کتنا ہے، کہاں فرق پڑا ہے۔ یعنی یہ جو بھول جاتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کا، میجارٹی لوگوں کا سیکنڈ ہاؤس جو ہے وہ جموں کے اندر ہے، اس لیے اس سے فرق نہیں پڑنے والا۔ اور اگر بزنس بڑھانا ہی ہے تو ہم کب سے چلا رہے ہیں کہ یہاں کا پریسٹیجیس ہیریٹیج جو ہے مبارک منڈی، اس کا اگر سنرکشن کیا جائے اور اس کے اندر ساری ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوں۔ 8 لاکھ وہاں فائل ہے، جو دنیا بھر کے ریسرچ اسکالرز وہاں پر آتے تھے وہ آنا شروع ہوں، پراپر فیسلٹیز ان کو دی جائیں، تو لائٹ اینڈ ساؤنڈ پروگرام مبارک منڈی کے اندر چلے۔ جو ہمارے غضب کے بہادر تھے جنہوں نے یہ اسٹیٹ بنائی، جو فاؤنڈر تھے، ان کی کہانی وہاں دیکھنے کو لوگوں کو ملے، تو یہ اس جموں کے اندر چہل پہل اور بڑھے گی۔ اس طرف دھیان نہیں دیتے اور کچھ پالیٹیشین انگلی اٹھاتے رہتے ہیں کہ نہیں جی سیکریٹریٹ موو بند ہونے سے نقصان ہو گیا۔ کوئی نقصان نہیں ہو گیا، اور ان کو ہم اب وارن کرنا چاہتے ہیں یہ غلط پراپیگنڈا نہ کریے۔ اور کل ہم نے چیف سیکرٹری کو کہا کہ آپ اس کو اسٹرینتھن کریے، اور یہ جو افواہیں چل رہی ہیں کہ وہاں سے آرکائیوز ہم نکال لیں گے اور وہاں لے جائیں گے، 8 لاکھ فائل اگر وہاں سے موو کرنے کی کوشش کی، ایک تو وہ ختم ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ایسے ہوگا جیسے جسم کے اندر سے روح نکال لی جاتی ہے۔ یہ غلطی نہ کرے گورنمنٹ، اس ہیریٹیج کو، ریپازیٹری کو نہ چھیڑے، وہ وہاں پر رکھے۔ اور تیسرا، یہاں کا جو کلچر ہے اس کے بارے میں دھیان دیجئے۔ کوئی پالیٹیشین نہیں بول رہا، افسوس کی بات ہے۔ کیا ہو رہا ہے کلچرل اکیڈمی میں؟ کیا ہو رہا ہے ہماری لینگویج کے ساتھ، جو لوکل لینگویجز ہیں؟ ہماری ڈوگری اب 8 شیڈول میں آ گئی، کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ کون وہاں کون سا سٹاف ہے وہاں پر؟ کوئی سٹاف نہیں رہا جو ان کی آگے اس کی بڑھوتری کے لیے کام کرے۔ تو اس لیے ہم نے وہ آج ابھینو تھیٹر کا حال دیکھیے۔ ابھینو تھیٹر کے اندر کچھ نہیں ہے، 6 کروڑ ابھی تھوڑی دیر پہلے لگایا، وہاں پر کہاں گیا؟ اور اب ہم فنکشن دیکھنے گئے ہیں، وہاں پر کوئی ڈھنگ ہی نہیں ہے، پیچھے ٹوٹلی لائٹیں نہیں ہیں، نان فنکشنل ہے۔ تو اس لیے ہم نے کہا ان کی طرف دیکھو، کوئی پالیٹیشین اس کی بات نہیں کرتا۔ اور پھر ایک جو پونچھ رجوری، اب پھر سے بدقسمت بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر ملیٹنسی سر اٹھا رہی ہے۔ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، صرف ہم نے، کوئی پالیٹیشین نہیں تھا، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی ہمارے ساتھ، سینٹر سے پرائم منسٹر تک، ہوم منسٹر آف انڈیا، ڈیفینس منسٹر آف انڈیا، راشٹرپتی تک، گورنر کو لے کر ہم وہاں گھومتے رہے اور حالات وہاں کے ٹھیک کر دیے۔ آج ملیٹنسی اٹھا رہی ہے، تو صرف کارن ایک ہے کہ ان کے پاس کوئی ان کو فیڈ کرنے والا، کوئی گراؤنڈ کی ریالٹی بتانے والا نہیں ہے، کیونکہ ایک گراس روٹ انسٹیٹیوشن تھے نمبردار اور چوکیدار، وہ آپ نے ڈسمس کر دیے، بہت سے وہ آپ نے کمزور کر دیا۔
ایک بھی پالیٹیشین، ایک پولیٹیکل پارٹی، پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا چیزیں کنہوں نے اس وقت ملیٹنسی جہاں ختم کی. تو آج نہتے ہو گئے ہیں، کچھ نہیں ان کے پاس، کوئی ان کے پاس سورسز نہیں ہے. تو ہم اپیل کر کے آئے ہیں ان کو کہ اب نمبردار چوکیدار انسٹیٹیوشنز کو، گراس روٹ انسٹیٹیوشن کو اسٹرینگتھن کریے، مضبوط کریے، ان سے کام لیجئے. اور اگلی بات ان سے ہم نے اٹھائی ہے، ہم دھنیہ واد کرتے ہیں کہ ہم نے مانگ کی تھی کہ کشمیر کے اندر نیشنلزم جو ہے وہ ختم ہونا یا اینٹی نیشنلزم کو بڑھاوا ملنا. اس کا کارن ایک یہ بھی ہے کہ آج کی جنریشن کو یہ نہیں پتا یہ اسٹیٹ بنی کیسے، کتنے لوگوں نے شہادتیں دی ان کی رکشا کے لیے، آئے کتنے شہادتیں دے رہے ہیں. تو ہم نے مانگ کی تھی کہ وہاں ان کا میموریل بنایا جائے. لیکن ہم دھنیہ واد کرتے ہیں، وہاں پرتاپ پارک کے اندر انہوں نے میموریل بنایا، لیکن وہاں پر سیکورٹی فورس کا ضرور ہے، پر آرمی جوان کا نہیں ہے. ان کے لیے بلیدان استمبھ جو ہے ڈل لیک پر بنایا جائے تاکہ ہر سال میلہ لگے وہاں، ان شہیدوں کے ان سمارک پر لوگ دیکھیں، وہاں کی جنریشن اس کو پڑھے. یہ ہم نے مانگ کی ہے کہ فوراً اس کو کیا جائے. اور پھر ہم نے کہا ہے کہ آپ کی نہریں تو بند ہو رہی ہیں، ڈی سلٹنگ پراپر نہیں ہو رہی، یہ بھی کوئی پالیٹیشین نہیں اٹھا رہا. آئی ایم سوری، میں کسی کے خلاف نہیں بولنا چاہتا، لیکن آج افسوس ہے کہ جموں ریجن بیٹھ گیا ہے. اب رنویر کینال ہے، ہم نے کتنے دفعہ کہا کہ ایسی نہر دھرتی پر کوئی نہیں ہے جیسے یہ رنویر کینال. کوئی بتا دے، یہاں پر ڈائریکٹ منرلس اس پانی کے اندر ہیں، گلیشیئر سے پانی آتا ہے، فل آف منرلز ہیں. اور یہ آرس پورے کی جو خوشبو آتی ہے باسمتی کی اس نہر کے پانی کے کارن ہے. آئے وہاں پر آپ نے ایک نالا بنا دیا، اس کو پورے شہر کا گند ڈال دیا. ہم نے مانگ کیا کہ جیسے سابرمتی آپ نے گجرات کے اندر جس طریقے سے اس کو آپ نے اب پروٹیکٹ کیا ہے، جس کو اس طریقے سے وہاں پر اب وہ سابرمتی کو اسٹرینگتھن کیا ہے اور سولر پروجیکٹ وہاں پر لگائے ہیں، لوگوں کے وزٹنگ اسپاٹ بن گیا ہے. یہاں کشتیاں چلتی تھی. اس رنویر کینال کو بچائیے، یہ ایسی کینال آپ کو نہیں ملے گی. اور یہ جو پہلا الیکٹرک پر جو پہلا بلب جگہ تھا لائٹ کا، اس پر لگا ہے یہ ہیڈ پر، وہاں دیکھیے اسی نہر کے پانی سے چلا تھا. تو اس کو ہم نے کہا، کل ان کو سمجھایا ان کو کہ آپ نئے آئے ہو. ٹول پلازا کے بارے میں ہم نے کہا، کتنا شور پڑا یہاں، کتنا نعرے لگے، کتنا پولیس کے ساتھ ہلا گلا ہوا، کتنے لڑکے جیل بھی گئے. کہاں پہنچے ہم؟ کیوں نہیں بولتے یہ لوگ؟ اب کیا پالیٹکس کر رہے ہو؟ تو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، پارلیمنٹ میں آپ نہیں بولتے. ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مہربانی کر کے چیف سیکرٹری کو کہا کہ ان کے لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو بھی کہہ لو کہ آپ نے بھی کہا تھا اور گڈکری جی نے بھی کہا تھا کہ 60 کلومیٹر کے کم ڈسٹینس پر یہ نہیں لگے گا. آج یہ بن کا اور اس کا فاصلہ دیکھو. تو اس لیے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس ٹول پلازا کو جہاں سے شفٹ کریے، ایسے خواہ مخواہ جموں کے لوگوں کو بھڑکائیے نہیں. اور پھر نیشنل ہائی وے آپ نے غلط پلاننگ سے وہاں سب کنٹریکٹ دے کر لوگوں کو وہ جو کٹنگ کی پہاڑوں کی، آج سارے پہاڑ چل پڑے. ہمارا وہ ٹورزم ہی جموں کا ختم ہو رہا ہے. تو ہم نے مانگ کی ہے کہ ایک تو ڈلواس میں 300 گھر بہہ گئے ہیں اور پھر ان کو انہوں نے کرائے پر کہا کہ آپ مکان لے لو. لوگوں کے گھروں میں رہ رہی ہیں پوری فیملیز، ان کی زمینیں دس گئیں اور ان کو اب کرایہ تک نہیں مل رہا. ان کو سیٹل کریے. اور رام بان ڈسٹرکٹ کے جب آپ نے ڈوڈا ڈسٹرکٹ کے 3 ڈسٹرکٹ بنائے تھے تو رام بان جو ڈسٹرکٹ بنایا اس سے 4 پنچایتیں جو رام بان کی تھی وہ آپ نے ڈوڈا میں ڈال دی. تو میں نے اس وقت لڑائی لڑی اس کے لیے اور گورنمنٹ نے وہ 4 پنچایتیں واپس کی تھی. آج پتہ لگا کہ وہاں پر ایک ریونیو اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ شفٹ کیے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پر، جو ان کے آفیسرز ہیں، باقی شفٹ نہیں کیا آپ نے. باقی محکمے وہ لوگ تڑپ رہے ہیں، وہ کریے. وہ بھی ان کے ساتھ چیک اپ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا اسمارٹ سٹی پروجیکٹ چلا، کروڑوں اربوں روپیہ آپ نے یہاں پر ڈال دیا، کہاں جموں میں نظر آ رہا ہے. چلو مان لیا کر رہے ہیں آپ، ابھی کہتے ہیں ہم کریں گے. ڈوگرا صدر سبھا ڈوگروں کی یہ 120 سال پرانی سنستھا ہے. ہم نے مانگ کی کہ اب یہاں
اس کو تو سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا. یہ مال کی نہیں ہے کسی کی, یہ ڈوگروں کی ایک سمبل ہے, ہمارے ان بزرگوں جنہوں نے یہ ریاست بنائی, جنہوں نے بچائی, جو مرے اس ریاست کے لیے. اس بھون کے لیے ایک پیسہ نہیں خرچ کیا اسمارٹ سٹی پروجیکٹس میں. ہم نے وہ مانگ کی ہے. اور اس ساتھ ساتھ ہم نے کہا ہے کہ بھئی یہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی, آپ سب جانتے ہیں, آپ پترکار ہیں, نیشنل ایجوکیشن پالیسی انہوں نے بنائی. اس کے تحت ایک بات انہوں نے بڑی اچھی کہی کہ ہر جگہ وہاں کی جو مدر ٹنگ ہے, لوکل لینگویج ہے, جو ریکگنائزڈ ہے, 8 شیڈول میں ہے, اس کے یہ سائنس تک اس میں پڑھایا جائے گا. یہاں ڈوگری ہے. آپ نے, مجھے پتہ لگا کہ MM کالج سے وہ سبجیکٹ بند کر دیا. دوسرے کہتے ہیں سائنس تک سارے سبجیکٹ جو ہیں وہ ڈوگری میں پڑھائے جائیں گے. یہاں ڈوگری بھاشا کا سبجیکٹ ہی ختم کر دیا. ہم نے مانگ کی ہے اس کے لیے. اور پھر جو CUT بنایا ہے, جس کے تحت یہ کمپٹیشن اور یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں ایڈمیشن کے لیے, اب کہاں سینٹر رکھ دیے ان کے؟ ڈوڈا کے ان پہاڑوں کا, پونچھ کے ان رجوری کے ان پہاڑوں کا. بچے اٹھ کے وہاں جائیں گے ان کے سینٹر میں وہ ایڈمیشن لینے کے لیے, وہاں کمپٹیشن ایگزامینیشن میں اپیئر ہونے کے لیے. وہ پاسبل نہیں ہے. کھجل ہو گئے اس دفعہ لوگ. ہم نے ڈیمانڈ کی ہے اس سب مس مینجمنٹ کے لیے 370 ہٹا کے آپ نے یہاں پر نیشن کے ساتھ جوڑا اس کو, تو اس کے حالات بھی ٹھیک کرو. ہم یہ مانگ کر رہے ہیں کہ ایک کمیٹی ایجوکیشنسٹ کی کانسٹیٹیوٹ کی جائے. وہ کمیٹی دیکھے کہ جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے اس کو امپلیمنٹ JNK کے اندر کرنا ہے تو کیا کیا کرنا پڑے گا, کیا کمیاں رہیں, اس دفعہ کتنے بچے خراب ہوئے, یہ بھی ہم نے ان سے مانگ کی ہے. جنرل باز سنگھ, جنرل زورابر کے بعد جنرل باز سنگھ ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے ان کی قربانیوں کا. ان کے لیے ان کا ایک تالاب ہے بڑوڑی گاؤں کے اندر, ہسٹوریکل تالاب. اس کا نام رکھا ہے جنرل باز سروور. یہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ایسے ہیروز کے نام پر فاؤنڈر کے نام رکھے جائیں. نام رکھا ہے. ہم مانگ کر رہے ہیں کہ اس کے لیے آپ فنڈ دیجیے, اسے پارکس اینڈ گارڈن کے حوالے کریے جو اس کے کناروں پر پارکس وغیرہ ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے مانگ کی ہے. کل چیف سیکرٹری کے نوٹس میں لائے ہیں کہ وہ نئے انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے. ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ اس پر سوچ وچار کرے گی. اور آج کی پریس کانفرنس کے مادھیم سے, آپ کے مادھیم سے میں سارے آدرنیہ راجنیتاؤں کو کہنا چاہتا ہوں, آپ کی راجنیتی سے کیا ملے گا جموں کے لوگوں کو اگر آپ بولے ہی نہیں. اگر پارلیمنٹ میں ہو, یہاں ہو, باہر ہو, نہیں ہو اس وقت اسمبلی کے اندر, تو آپ بہت کچھ بول رہے ہو. لیکن یہ چیزیں اسٹڈی کرو, پڑھو. نہیں آتا تو کسی کو پوچھو. تو ان باتوں کی طرف دھیان دو, نہیں تو یہ خطہ جائے گا. اور ایسا خطہ, ایسا ڈگر پردیش جس کی مثال دنیا میں دوسری کوئی نہیں ملتی. چاہے بھائی چارے کی بات ہو, چاہے باقی باتیں ہوں جو میں نے کہی ہیں, تو ان کو آپ ختم کر دو گے تو ختم.